بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی میری ویڈیو کا عنوان ہے کہ جب آپ اپنی یا اپنے بیٹے کی شادی کرنے کا فیصلہ کرنے لگیں تو کس گھرانے کی بچی کے بارے میں فیصلہ کرنا چاہیے، یہ آج آپ کو انشاءاللہ پتہ لگ جائے گا۔ تو مرد ہو یا عورت، دونوں کی زندگی شادی کے بعد بالکل بدل جاتی ہے، لہذا بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ یہی وہ بندھن ہے جو یا تو انسان کی زندگی خوبصورت بنا دے گا یا مایوسیوں میں گھر کر دے گا۔ یہ بات یاد رکھنا، شادی کے لیے اگر ہم نے جہیز کو یا دولت کو یا ہائی اسٹیٹس کو یا قوم پرستی کو ترجیح دی تو ہم بہت بڑا رسک لینے جا رہے ہیں، جس سے نہ صرف ہماری خوشیاں بلکہ ہمارے گھر والوں کی خوشیاں اور آنے والی نسل کا مستقبل خطرے میں آ سکتا ہے۔ آس پاس دیکھیں تو گھر بھرے پڑے ہیں۔ ساس کہتی ہے بہو گھر کا کام ہی نہیں کرتی، بہو بد کلامی کرتی ہے، بہو نے بیٹے پر جادو کروا دیا، بہو بیٹے کے بارے میں تعویذ بنوا کے لاتی ہے، بہو کی وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا۔ یہ تقریباً ہر تیسرے گھر میں کہے جانے والے الفاظ ہیں۔ تو خالہ جان، وہ بہو آسمان سے نہیں اتری، اسے آپ ہی جہیز اور ہائی اسٹیٹس دیکھ کر باقاعدہ نکاح کر کے لائے ہیں۔ تو اس لیے خالہ جان، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ اور گھروں میں بھی بیٹے کے رشتے کے لیے گئی تھیں یا نہیں گئی تھیں؟ ضرور گئی تھیں۔ جہاں شاید مکان تھوڑے کچے تھے، شاید باپ کے کپڑے پرانے تھے، ماں نے بھی سستا سوٹ پہن رکھا تھا، ان کی بیٹیاں جب آپ کے لیے چائے لے کر آئی تھیں تو ان کی نظریں شرم اور حیا اور ادب میں جھکی ہوئی ہوں گی، ان کا سر مکمل ڈھکا ہوا ہوگا، اور آپ کے سامنے گھبراہٹ میں وہ صحیح سے بول بھی نہیں پا رہی ہوں گی، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہو گیا ہوگا کہ ماشاءاللہ لڑکی پورے گھر کا کام کرتی ہے اور تمام خوبیاں موجود ہیں اس مزدور کی شہزادی میں جسے آپ دیکھنے گئی تھیں۔ لیکن آپ نے صرف اس لیے ریجیکٹ کر دیا کہ جہیز نہیں لا سکتی، کیا دے گی؟ وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ تو خالہ جان، ایک بات بتاؤں آپ کو، جب کسی غریب بچی کا رشتہ صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ٹھکرایا جاتا ہے آپ جیسی عورتوں کی طرف سے، تو زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے خالہ جان۔ رشتوں اور شادیوں کے حوالے سے مایوسیاں پھیلتی ہیں۔ لڑکے کی بہنیں، لڑکے کی خالائیں، لڑکے کی ماں وہ اس طرح ریجیکٹ کر دیتی ہے جہیز نہ ہونے کی وجہ سے کہ الامان والحفیظ۔ اور سب سے بڑی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے گی کہ میری امت میں میری غریب بچیوں کا رشتہ صرف جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ٹھکرا دیا جاتا ہے۔ ہم اپنے آس پاس دیکھیں گے تو لازمی ایسے گھرانے نظر آئیں گے جہاں بچیوں کی عمر جہیز نہ ہونے سے تجاوز کر گئی ہے، اور اکثر و بیشتر جگہ پر اس غریب بچی کے باپ کو جہیز کی وجہ سے بھاری قرض لینا پڑ جاتا ہے آپ کی مانگیں پوری کرنے کے لیے، اور اس کے بعد وہ تو تمہاری مانگیں پوری کر دیتا ہے وہ مزدور باپ، لیکن پھر عمر کے آخری حصے تک اس گھرانے کا ایک ایک بال قرض میں ڈوبا نظر آتا ہے خالہ جان۔ لہذا کہنا یہ چاہتا ہوں، شادی انسان کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہے، اور فیصلہ لیتے وقت جہیز وغیرہ کو ذہن سے نکال دیں کہ کم ملے گا یا زیادہ ملے گا، موٹر سائیکل ملے گی یا نہیں ملے گی، چوپیا جسے 4 پہیے والی گاڑی کہتے چوپیا ملے گی یا نہیں ملے گی۔ لڑکی کے باپ کی جائیداد نہ دیکھنا کہ پیسے والے ہیں یا غریب ہیں،
ذات پات نہ دیکھنا کہ ہماری قوم کے ہیں یا غیر قوم کے ہیں، بس ایسی لڑکی کا انتخاب کیا جائے جو بھلے ہی غریب ہو، بھلے ہی جہیز نہ لا سکتی ہو، لیکن شرم و حیا، ادب و آداب، تہذیب و تمیز کے تقاضوں کو پورا کرتی ہو، اور صوم و صلات کی پابند ہو، جو اللہ کے احکامات جانتی ہو، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جانتی ہو، آپ کی اولاد کی اعلیٰ پرورش کر سکتی ہو، آپ کی عزت کرے، آپ کے والدین کی عزت کرے، آپ کی دنیا اور آخرت کے لیے فکر مند ہو، جب آپ کہیں باہر کمانے جائے تو وہ آپ کے لیے فکر مند ہو کہ وہ میرے لیے حلال لائے گا یا حرام لائے گا، اس بارے میں فکر مند ہو، ایسی لڑکی کا انتخاب کرے۔ چند ساتھی پوچھتے ہیں کہ نکاح کے لیے ایسے رشتے تو نہیں ملتے؟ بالکل جناب، نکاح کے لیے ایسے رشتے ملتے نہیں ہیں، بلکہ مانگنے پڑتے ہیں اللہ سے کہ اے اللہ اس شخص کو میرے نکاح میں دینا جو میرے لیے دنیا اور آخرت کے حوالے سے بہتر ہو۔ اب ایک نظر ہم اپنے معاشرے پر ڈالیں تو ہمارے معاشرے میں اکثر شادیاں اب صرف جہیز، ہائی اسٹیٹس اور قوم پرستی کی بنیاد پر کی جاتی ہے، اور وہ طریقہ جو آقا مدنی نے ہمیں بتایا تھا کہ رشتہ کرنے میں دین دیکھنا، رشتہ کرنے میں اخلاق دیکھنا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تو ہم پسی پشت ڈال دیتے ہیں۔ پھر کچھ نتیجہ یوں نکلتا ہے کہ ہر دوسرے تیسرے گھر میں جھگڑے عام ہیں، شادی کے کچھ ہی مہینوں یا سالوں بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ لہذا اگر ایک خوبصورت زندگی چاہتے ہیں تو جہیز، اسٹیٹس وغیرہ کے معاملے میں آنکھیں بند کر لیں۔ ٹھیک ہے خالہ جان، رشتہ کرنے سے پہلے ایک بار اللہ کے نبی کی تعلیمات کو پڑھیں کہ شادیاں کن سے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، اور یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو دوستو، میری خواہش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور بھیجیں، ہو سکتا ہے آپ کے بھیجنے کی وجہ سے کوئی گمراہی کے راستے پر جاتے جاتے رک جائے، اگر نہ بھی رکے تو سوچنے پر ضرور مجبور ہو جائے۔ اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔